آج خوشی محسوس ہوئی کہ پہلے سے قدر بہتر طبیعت الحمدللہ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ یقینی طور پر ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ یقینی طور پر ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم حضور کے میلاد کے ذکر کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت کلی عطا فرما دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے مریدین، ان کے محبین، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ محبتوں والا معاملہ فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخئ والضحى کشف الدجى بجمالہ، قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ نیچی ہوئی تو حیا بن گئی، نگاہ ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی، نگاہ اونچی ہوئی تو دعا بن گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا جل جلالہ و اعظم شانہ کے لائق حمد و ثنا حضور نبی اکرم رحمت دو عالم راحت قلوب و سینہ والی مکہ و مدینہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انوار الرسول صاحب مرتضائی زیدہ مجدہ آپ تشریف لے آ چکے ہیں۔ عالی وقار سامعین، مجھے فون پر جب کہا گیا اس محفل کے حوالے سے تو کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ وہ اشعار شروع میں پڑھنے ہیں، انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ چہرے کچھ بجھے لگ رہے ہیں، نہ جانے کیا بات ہے، لیکن انشاءاللہ سرکار کا ذکر ہوگا تو ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا خیال ہے جی؟ طبیعتیں بھی بحال ہو جائیں گی، نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ نبی نو رب نور کیا نبی نو رب نور کیا سب نو پتہ ہے تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا۔ مل کے پڑھ لیو، نبی نے رب نور تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا۔ ویکھے نے دو جگ تے جہان نے سونے دے وکھرے شان نے، رب دے سن یار جیا، رب دے سن یار جیا تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا۔ انگلاں چوں میرے آقا چشمے چلائے نے، انگلاں چوں میرے آقا چشمے چلائے نے، مٹھی وچ کنکرانو کلمے پڑھائے نے، انگلاں چوں میرے آقا چشمے چلائے نے، مٹھی وچ کنکرانو کلمے پڑھائے نے، تیوں دے ہاتھ ید اللہ، تیوں دا رخ وجہ اللہ، سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا۔ زلف واللیل و
شمس دا چہرائے زلف واللیل و شمس دا چہرائے چہرے اتے تاج یاسین والا سیرائے تے او دی اکھ مستانی متھے تے لاٹ نورانی ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی رب نور کے تے کوئی نہیں حضور جیا نبی رب نور کے تے کوئی نہیں حضور جیا۔ حمد و صلات کے بعد علی وقار سامعین، علماء کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں کم و بیش 1400 سال پہلے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب کو اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ جو ارشاد فرمایا ہے رفعنا، یہ گرامر کے لحاظ سے لغت کے اعتبار سے ماضی کا لفظ ہے۔ حضور علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا آپ کی بعثت کے 40 سال، آپ کی عمر کے 40 سال کے بعد وحی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد بتدریج قرآن مجید کا نزول ہوتا چلا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حق تو یہ بنتا کہ یرفعو کا لفظ استعمال کرتے اور رفعنا کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا، ہم یا ارفعو یا نرفعو کا لفظ استعمال کیا جاتا کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا، اس ذکر کے بلندی کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرما کر کے دنیا والوں کو مطلع کیا اس بات پر کہ یہ آنے والا جو میرا محبوب تمہارے درمیان آ گیا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام ذات نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے۔ تم پیدا ہوتے ہو، ڈاکٹر بنتے ہو بعد میں، پہلے پیدا ہوتے ہو، انجینئر بنتے ہو بعد میں، پیدا پہلے ہوتے ہو، مدرس بنتے ہو بعد میں، پیدا پہلے ہوتے ہو، مقرر بنتے ہو بعد میں، پیدا پہلے بنتے ہو، پیدا پہلے ہوتے ہو، محرر بنتے ہو بعد میں، پیدا پہلے ہوتے ہو۔ تم دنیا میں پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد جج بن جاتے ہو، وہ بعد میں بنتے ہو، پیدا پہلے ہوتے ہو، وکیل بنتے ہو تو بعد میں بنتے ہو، پیدا پہلے ہوتے ہو۔ دنیا والو یہ اسلوب ہے جو دنیا میں آ کر کے جو کسی نہ کسی مقام مرتبے پر فائز ہوا، کوئی سٹیٹس اسے دیا گیا، وہ تبھی دیا گیا جب وہ پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رفعنا کا صیغہ ہمیں بتا رہا ہے ابھی محبوب اس دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کی عظمتوں کے ڈنکے اللہ نے پہلے ہی بجا چھوڑے ہیں۔ پیدا پہلے ہوتے ہو، تمہیں مقام بعد میں ملتا ہے، لیکن میرے حبیب علیہ السلام کا میلاد بعد میں ہوا ہے، تخلیق بہت پہلے، میلاد آپ کی ولادت بعد میں ہوئی،
لیکن مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ نے پہلے عطا فرما دیا۔ علی وقار سامعین، اس کے لیے ہمیں قرآن سے جستجو لگانا پڑے گی۔ قرآن جواب دیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں میں نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن جب تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے گا تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لے کر کے آنا ہے۔ بتاؤ یہ بھاری ذمہ تم اٹھاتے ہو، ایسا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے یک مشت ہو کر کے، یک زبان ہو کر کے کہا ہاں باری تعالیٰ ہم اس باری ذمہ کو اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تو سمجھ ابھی بھی آ گئی کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت دی نہیں ہے، انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا نہیں ہے، لیکن انبیاء سے میرے نبی کی عظمتوں کے وعدے پہلے لے رہا ہے، انبیاء سے بھی وعدے پہلے۔ عام مخلوقات کی تو باری کہیں بات کی ہے، جب اللہ رب العزت نے سب کو چننا تھا، خاص روحوں کو چن لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے، عزت کے، رفعت کے، شان کے، منزلت کے، مقام کے، مرتبے کے اللہ رب العزت نے وعدے لے لیے کہ جب تم دنیا میں آ جاؤ میرا رسول آئے گا۔ اب دیکھیے نا کہ ہر نبی نے ہر دور میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور ساتھ میں یہ کہا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میرے بعد ایک شان والا نبی آئے گا، ایک آنے والا آئے گا جس کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا گیا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا گیا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علی نبی جنا وعلیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو اب دور نہیں ہے، میرے بعد آنا ہے، تو اب وہی آنا ہے جس کا رب نے نام آسمانوں میں احمد رکھ چھوڑا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علی وقار سامعین، اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ تو اس کا جواب سادہ سے الفاظ میں ہے کہ جتنا وہ خود رب بلند ہے اتنا ہی اس نے اپنے مصطفیٰ کا ذکر بھی بلند فرما دیا ہے۔ آپ پڑھئے نا مفسرین کو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی ہی تفاسیر آپ اٹھا کر کے دیکھئے، مطالعہ کیجئے، پڑھئے، سمجھئے اور جھوم جائیے۔ رب کیا کہتا ہے؟ رب فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اکیلے بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا، میں ہوں ہی رب اکیلا، میں اکیلے تجھے تیرا چرچا کروں گا۔ تو محفل میں بیٹھ کر کے میرا ذکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا، میں تجھ سے اچھی محفل آسمانوں کی بلندیوں میں فرشتوں کی محفل میں تیرا تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جب تو میرا محبوب بندہ بن جائے گا، جب تو میرا ہو جائے گا، پھر رب تعالیٰ جبریل کو بھی بلا کر کے کہتا ہے اے جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل میرا حکم یہ ہے تو بھی فلاں سے محبت کرنے لگ جا، اور جا دنیا میں چلا جا اور لوگوں کے دلوں میں میرے اس فلاں بندے کی محبت کو ڈال دے۔ ارے دنیا دیکھتی رہ گئی، سمجھتی رہ گئی، جانتی رہ گئی کہ وہ محبوب کون ہے جس کی محبت رب نے سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہو، تو اس کا جواب ایک ہی آتا ہے محمد الرسول اللہ، وہ اور کوئی نہیں ہے۔ الذی یحمل حمدا بعد حمد مرتم بعد مرتن کرتم بعد کرتن، ارے محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کا ذکر بار بار کیا جائے، زبان سے لگاتار کیا جاتا ہے۔